اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع خاص ہے کہ آپ کے کتنے لطائف زندہ ہیں یا ذاکر ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ کا کون سا لطیفہ ذاکر ہو چکا ہے؟ انسان اپنے لطائف یا لطیفوں کو ذاکر کرنے کے لیے مرشد کے پاس جاتا ہے، وہاں سے مختلف قسم کے ذکر اذکار ملتے ہیں، یا شیخ اپنے سامنے مرید کو بٹھا کے اور اپنی اس نظر سے اپنے مرید کی یا لطیفہ وہ اس کے لطائف کو ذاکر کرتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا اس کو کوئی ذکر دیتا ہے۔ اب لطائف کتنے ہیں؟ بہت سارے لطائف ہیں۔ یہ جو مختلف سلاسل ہیں تصوف کے، اس میں الگ الگ بتائے جاتے ہیں، لیکن میں جو آج بات کروں گا وہ چند لطیفے ہیں جن میں نفس، قلب، روح، خفی، اخفا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے زیادہ بھی ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے؟ فار ایگزامپل میں آج بات کرتا ہوں کہ لطیفہ قلب کا کیسے پتہ چلے، قلب کا، پھر روح کا، اور خفی، اخفا اور نفس۔ اب ہم بات کریں گے قلب کا۔ دیکھیے، ویسے کیا یہ جو لوگ ہیں یہ بتاتے ہیں مختلف سلاسل میں کہ بھائی آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کو اس خاص لطیفے، فار ایگزامپل میں اگر قلب کی بات کرتا ہوں تو قلب کی جو جگہ ہے وہاں پہ آپ کو ایک مومنٹ فیل ہوگی اور وہ دھڑکنا شروع ہو جائے گا، اور اس جگہ سے تھوڑی گرمی بھی نکلے گی۔ ساتھ میں آپ کو اس لطیفے کا کلر بھی نظر آئے گا جب آپ آنکھیں بند کریں گے یا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے، تو اس کا جو نور یا انوار جو رنگ ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا۔ تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ لطیفہ آپ کا جاری ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے سارے لطیفے جاری ہیں تو آپ کا پورا جسم کے جو حصے ہیں جہاں پہ، جیسے آپ کے جو چیسٹ ہے جس کو ہم سینہ کہیں، سینے میں 5 لطائف ہے، تو وہ 5 ہی لطائف وہ دھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پہ ایک گرمی سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مختلف کلرز بھی نظر آتے ہیں۔ یہ ہے عام جو ہمیں بتایا جاتا ہے، لیکن میں ہمیشہ جیسے آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنا ایک فہم اس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ کہ اگر کسی کا کیسے پتہ چلے کہ کسی کا نفس، لطیفہ نفس ایکٹیو ہے، جاری ہے، ذکر کر رہا ہے، زندہ ہے، تو اس کا میری نظر میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا، وہ نفس کا غلام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کا غلام نہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس کا لطیفہ نفس جاری ہے، زندہ ہے، اور وہ اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ نفس ایک گھوڑے کی طرح ہے، ایک سرکش گھوڑا جو ہمیشہ سیدھا بھاگتا ہی رہتا ہے، اور اس کی کبھی بھی ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی۔ جب ایک خواہش پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک خواہش پوری ہوئی، اس کے بعد پھر دوسری پوری ہوئی، تیسری، تو یہ ایک ایسا یہ سمجھے کہ چیک لسٹ ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کا بھی آپ اگر دیکھیں، اگر آپ کا کنٹرول ہے اپنی خواہشوں پہ، خواہش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو پازیٹیو خواہش ہے یہ بھی تو ایک خواہش ہے کہ ہمارے نفس میں ہمارے نفس کی خواہش نہ ہو، یہ بھی ایک خواہش ہے۔ تو خواہش ہونا یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کا غلام بننا یہ غلط ہے۔ کسی بھی چیز کے پیچھے ایسے لگ جانا کہ بس آپ اپنی زندگی اس کو دے دیں اور پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چلتے رہیں، اور ایک چیز حاصل ہو پھر دوسری چیز، یہ ہوتی ہے نفس۔ آپ کو نفس پہ اگر کنٹرول ہے تو سیدھی سی بات ہے، آپ کا نفس، لطیفہ نفس جو ہے وہ جاری ہے، زندہ ہے۔ اب چلتے ہیں لطیفہ قلب کی جانب۔ اگر آپ کا قلب
سلیم ہے، یہ قرآن میں موجود ہے قلب سلیم. وہ جو لطیفہ میں نے آپ کو نفس بتایا، نفس امارہ، نفس لاواما، نفس لاہما، نفس مطمئن، یہ بھی قرآن میں موجود ہے. تو میں اس قرآن کے حوالے سے ہی آپ کو بتا رہا ہوں. تو لطیفہ جو قلب ہے وہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ اگر کوئی قلب سلیم ہے، سلیم کا مطلب ہے یہ ہے کہ وہ سلامت ہے. سلامت کس چیز سے؟ گناہ سے، غلط چیزوں سے وہ سلامت ہے. تو یہ سمجھیں کہ آپ کا جو قلب ہے، لطیفہ قلب، وہ زندہ ہے. اس کی کیا علامت ہوگی؟ ایک تو سلامت ہوگا، وہ گناہ، اس کا جو دل ہے وہ پاک ہوگا. اس کا دل کبھی بھی دوسروں کے لیے برائی نہیں چاہے گا. اس کے دل میں ہمیشہ دوسروں کے لیے رحمت، پیار، یہ چیز رحم اور پیار ہوگا. دوسروں کے لیے کبھی بھی وہ کوئی پلاننگ نہیں کرے گا، اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی. ہمیشہ جو بھی اس کے معاملات ہوں گے وہ بالکل، اس کا دل بالکل صاف ہوگا، کرسٹل کلیئر ہوگا، سلیم ہوگا، مطلب گناہوں سے پاک ہوگا. اس میں وہ اسٹیمپ لگا ہوا نہیں ہوگا جو جیسے قرآن میں ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی ہے. مہر لگا وہ دل نہیں ہوگا. وہ قلب سلیم ہوگا، منور ہوگا، اس میں اللہ کا نور ہوگا. اگر کسی کا دل قلب سلیم ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کا لطیفہ قلب بھی جاری ہے. یہ میں اپنے انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ جو دل دھڑکنے والا اور اللہ کر رہا ہے اور آپ کو سینے میں محسوس ہو رہا ہے، یہ تو میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوتا بھی ہے نہیں ہوتا، تو یہ تو بتاتے ہیں. لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کیونکہ پریکٹیکل بات کرتا ہوں ہمیشہ. تو آج آپ کے ساتھ بھی یہی شیئرنگ کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ساری ذکر اذکار والی چیزیں ہیں، یہ مشاہدے یا یہ ساری پریکٹسز کرنا، ساری رات بیٹھ کے ذکر کرنا اور یہ سوچنا کہ ہمارا جو قلب ہے لطیفہ، ہم لطیفے جو مختلف لطیفے ہیں وہ ان کو ہم جاری کر رہے ہیں، تو ان سے یہ 1000 گنا بہتر ہے کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں پریکٹیکل جاری کر کے دکھائیں نا. یہ پریکٹیکل ہے. اگر آپ کا دل سلیم ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، خود بخود آپ کا قلب جو ہے منور ہو جائے گا اور وہ جاری ہو جائے گا. اسی طرح خفی اور اخفا، یہ دو جو لطائف ہیں، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ آپ سینے میں دوسروں کے راز رکھ پائیں. اگر آپ راز رکھ پاتے ہیں، اگر کوئی آپ کو کوئی چیز اپنی راز بتاتا ہے یا کسی کا آپ کوئی برائی دیکھ لیتے ہو اور اس کو چھپا لیتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اس کی بدنامی ہوگی، تو یہ سمجھے کہ یہ آپ کا لطیفہ خفی اور اخفا یہ جاری ہو گئے ہیں. اگر آپ اللہ کے راز کو جان گئے ہو اور آپ پہ کشف ہو رہا ہے، آپ پہ الہام ہو رہا ہے، چیزوں کا آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس وہ چیزیں، اللہ کے وہ علم لدنی اور ایسے علم مجھے مل رہے ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ لطائف خفی اور اخفا، یہ دونوں لطائف بھی جاری ہیں. اس طرح پریکٹیکل کر کے چیزوں کو دیکھتے رہیں. اگر آپ پریکٹیکل کر کے چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کرتے رہیں یہ اللہ یا جو بھی ذکر کرتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگیوں میں فرق پڑے، آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، تو پھر آپ اس طریقے سے سوچنا شروع کریں کہ ہر چیز میں آپ کا پریکٹیکل، آپ کا جو کردار وہ ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں بتائی ہیں وہ ٹوٹل بیہیویئرس ہیں. صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، یہ جو بھی لوگ ہیں، خود کو پاک رکھنے والے، خود کو سچا کرنے والے، یہ سارے بیہیویئرس ہیں. یہ قرآن میں سارے بیہیویئرس بتائے گئے ہیں. اس لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آج کا یہ جو لطیفہ کو بیدار کرنے کا اور جاری کرنے کا جو یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کسی شیخ کے پاس گئے اور آپ کے لطیفے جاری ہو گئے، آپ کا جسم پھڑکنا شروع ہو گیا، آپ کے جسم میں گرمی آنا شروع ہو گئی اور آپ کے بیڑے پار ہو گئے. بیڑے پار سے نہیں ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات سیدھے ہو جائیں، اللہ کے ہاں آپ مقبول ہو جائیں، آپ کو اللہ کی معرفت مل جائے، پہچان مل جائے، دنیا میں آنے کا مقصد مل جائے، تو پھر آپ کو یہ اپروچ کرنی پڑے گی کہ جو کچھ عبادت کے معاملات ہیں، جو بھی تعلق تصوف ہو یا کچھ اور ہو، جہاں اسپریچولیٹی ہو، وہاں پہ آپ کو اپنے کردار کو دیکھنا پڑے گا، اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا.
ہر ایک چیز جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو لطائف ہیں یہ سمجھیں کہ روحانی آرگنز ہیں، ان کو جاری کرنا، ان کو جاری کیسے کریں گے، ان کا ذکر کیسے کریں گے، یہی طریقہ ہے ایک کہ آپ کے پاس ایک بہترین راستہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی آپ ان سب چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں کہ قلب اگر سلیم ہے تو جاری ہو گیا، اگر نفس پہ کنٹرول ہے تو نفس جاری ہو گیا، اگر اللہ کے راز آپ پیاں ہو رہے ہیں اور آپ دوسروں کے جو عیب ہیں ان پہ پردہ رکھ رہے ہیں، ان کے جو آپ کو ان کو ایک مل رہے ہیں، خفیہ چیزیں مل رہی ہیں تو ان پہ بھی آپ پردہ رکھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہے اصل۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، یہ میری اپنی اپروچ ہے، میں اپنی اپروچ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہو جو میری اس بات سے متفق نہ ہو، لیکن سوچئے گا ضرور، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے پریکٹیکل۔ وہ کمروں میں بیٹھ کے یا کسی پہاڑ میں بیٹھ کے اور تسبیح چلانے والی بات نہیں کر رہا، میں وہ بات کر رہا ہوں جو جس عمل سے جو معاشرہ ہے اس کو فائدہ ملے گا، نہ صرف معاشرے کو فائدہ ملے گا، یہ آپ کو بھی دین اور دنیا دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ آج کا یہ ٹاپک کیسا لگا، اور میری جو وضاحت ہے، جو میں آپ کو یہ جو چیزیں ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کیسی لگیں، اس پہ ذرا سوچئے گا اور ضرور مجھ سے سوال بھی کیجیے گا، انشاءاللہ میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور یہ ضرور سوچئے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ سنیے اس ویڈیو کو، تاکہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میسیج آپ تک پہنچ جائے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔